بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حالیہ افسوسناک واقعے کی شدید انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں پہلگام میں جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، جس میں معصوم جانوں کا ضیاع ہوا۔ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ انتہائی تشویشناک امر ہے کہ یہ واقعہ دنیا کے سب سے زیادہ فوجی نگرانی والے علاقے میں پیش آیا۔ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جن میں حملہ آور فوجی وردیوں میں ملبوس تھے، جو ماضی کے قابل مذمت واقعات کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ منصوبہ بند کارروائی محسوس ہوتی ہے جس کا مقصد کشمیریوں کی جائز جدوجہد آزادی کو بدنام کرنا اور مقبوضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے عالمی توجہ ہٹانا ہے۔ بھارتی ریاست کی جانب سے پیش کردہ موقف بغیر کسی قابل اعتماد شواہد اور غیر جانبدار تفتیش کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ہم عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کا فوری نوٹس لیں اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کریں۔ دنیا کو بھارتی ریاستی پروپیگنڈا اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ کشمیری عوام 7 دہائیوں سے انصاف کے منتظر ہیں۔ کوئی جعلی کارروائی ان کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ پہلگام میں سیاحوں پر ہولناک دہشت گرد حملے کی غیر واضح طور پر مذمت کرتے ہیں، پھر بھی پاکستان پر الزام تراشی کا سب سے زیادہ جانا پہچانا رد عمل بغیر ثبوت کے، جو حکومت اپنی ہی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، اس کے لیے ڈیفالٹ انحراف بن گیا ہے۔ مکالمے، تناؤ میں کمی اور علاقائی ذمہ داری کے مطالبات اکثر اشتعال انگیز بیان بازی سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سرسری نعرہ بازی سوبر سٹیٹ کرافٹ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے قربانی کا بکرا بنانے سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہ پختگی کا تقاضا کرتا ہے۔ We strongly condemn the recent tragic incident in Pahalgam, Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, which resulted in the loss of innocent lives. Our heartfelt condolences go out to the victims' families, and I pray for the swift recovery of those injured. It is alarming that such an incident could occur in a region under one of the world's highest military concentrations. Reports indicating the involvement of unidentified gunmen in military uniforms cannot be overlooked. This pattern is disturbingly familiar and raises serious doubts about the Indian state's version of events. We firmly believe that this may be yet another orchestrated attempt to margin the indigenous Kashmiri resistance and divert global attention from the ongoing human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The absence of credible evidence, forensic transparency, or independent scrutiny makes India's narrative highly questionable. We urge the international community and human rights organizations to take immediate notice and call for an independent investigation. The world must not remain silent in the face of deliberate disinformation and oppression. Kashmiris have waited too long for justice. No false flag operation can suppress their legitimate right to self-determination under United Nations resolutions. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حالیہ جو بھارت میں پہلگام میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور یہ بات میں بڑے واضح سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں جب بھی کوئی ایسا فساد یا دنگا رونما ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ الزام تراشی کرتا ہے، اور خاص کر جو اس میں بندے مارے گئے ہیں جو فارنر تھے اور ٹورسٹ تھے، ان کے تمام لواحقین کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو مریض ہیں یا جو زخمی ہیں ان کو جلد صحتیاب کرے. لیکن ہم یہ بھارت کی جو پرانا ایک ورتیرہ آ رہا ہے ہمیشہ کہ وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس دن بھی اپنی ایک میٹنگ میں کہا ہے کہ مودی صاحب جب بھی اسمبلی میں جاتے ہیں وہاں پر یہ تقریریں کرتے ہیں کہ پاکستان میں سندھ حکومت علیحدہ ہو رہی ہے، پنجاب حکومت علیحدہ ہو رہی ہے، KPK کے حالات خراب ہیں، اسی طرح بلوچستان کے حالات خراب ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اسمبلی میں آپ کو اسمبلی کے اپنے ممبران کتنا کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں انسانی حقوق کی خاطر، آپ نے جو مسلمانوں اور ان کے درمیان آپس میں مسلمانوں پر جو تشدد اور ظلم کرتے ہیں، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں فوج کے ہوتے ہوئے یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ بھارت کی بہت بڑی ایک گھٹیا گھنونی سازش ہے جس میں وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں، اور دنیا کی جو وہ نظر ہے اس کی اپنے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جو حق خود ارادیت ہے اس کو پامال کرنے کے لیے ہمیشہ یہ جو گھنونے قسم کی سازش کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ دن میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ خود ہی ملوث ہوتا ہے اس میں اور پاکستان کو ملزم الزام ٹھہراتا ہے. تو میں اس موقع پر ان تمام جو اس میں شدید زخمی ہیں یا اس میں فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ان کو جلد صحتیاب ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے کہ اسی طرح کے رونما واقعات مزید بھی ہوں. لیکن بھارت کو اپنا جو کرتا دھرتا ہے، جو خود یہ سازش کے طور پر ہمارے مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن دور نہیں کہ مقبوضہ کشمیر ایک دن پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ.